اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس میں جو آخری آیت میں نے پڑھی ہے وہ ایک دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ مجھے آپ کو ہم سب کو کامیابی کے لیے سیدھے رستے کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ تو مجھے آپ کو ہم سب کو کامیابی کے لیے سیدھا رستہ چاہیے، اور قرآن مجید وہ سیدھا رستہ ہے جو ہمیں کامیابی تک لے کر جائے گا۔ کامیابی ظاہر بات ہے یہ ہماری دنیا میں بھی ہوگی اور اخروی تو ہے ہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے اور آپ کے نزدیک کامیابی کا ایک تصور مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک طالب علم کا کامیابی کا تصور کچھ اور ہوگا، ایک بزنس مین کا کامیابی کا تصور کچھ اور ہوگا، اسی طرح ایک ڈاکٹر کا، ایک انجینئر کا کامیابی کا تصور کچھ اور ہوگا۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے یہ ہمیں ہمارا رب بھی بتائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو وہ کامیاب ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کامیاب اسے کہہ رہا ہے جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ایک طالب علم کامیابی کسے کہہ رہا ہے؟ وہ اعلیٰ نمبروں کو، کسی پوزیشن کو، پھر اس کے بعد ایک سٹیٹس کو۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے وہ میرا اور آپ کا خالق مالک بخوبی جانتا ہے، لہٰذا اس نے بتا دیا کہ کامیابی یہ ہے، اور کامیابی کا رستہ یہ قرآن ہے، اور یہ سیدھا رستہ ہے جس کے لیے میں آپ ہم سب نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مرکب تام مکمل ہو چکا ہے۔ مرکب تام جس کا دوسرا نام جملہ اسمیہ ہے، اور مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ کے دو پارٹس تھے، مبتدا اور خبر۔ مبتدا معرفہ، خبر نکرہ، دونوں مرفوع، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت۔ ان تمام باتوں کو ہم نے اپلائی کر کے الحمدللہ بہت سارے جملہ اسمیہ بنا لیے، جن میں مبتدا کی جگہ پر ہم نے اسم علم کو بھی رکھا، ہم نے معرف باللام اسم کو بھی رکھا، ہم نے اسماء اشارہ کو بھی رکھا، اور ہم نے ضمائر کو بھی رکھا۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب ہوتا ہے جب مفرد مفرد سے ملتا ہے۔ مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے، اور مرکب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تام جسے جملہ کہتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا، دوسرا مرکب جو ہے وہ ہوتا ہے یا وہ ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص مرکب تام کے مقابلے میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مرکب ناقص جملہ نہیں ہوگا، مرکب تام جملہ ہوگا، مرکب ناقص جملہ نہیں ہوگا۔ اس کو پہلے ہم اپنی اردو زبان میں چند ایگزامپلز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرکب ناقص کیا کیا ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند ایگزامپلز رکھتا ہوں اردو زبان میں مرکب ناقص کی، جو جملہ نہیں ہے۔ دیکھیں، سٹارٹ میں مرکب تام سے لیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر واضح فرق پتہ چل جائے مرکب تام اور مرکب ناقص کا۔ مرکب تام کی اردو میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو۔ میں کہتا ہوں جی یہ لڑکا ہے، مرکب تام جملہ۔ میں کہتا ہوں یہ لڑکا،
کیا یہ جملہ ہے؟ جملہ نہیں ہے، تو یہ مرکب ناقص ہے، یہ مرکب ناقص ہے. کلیئر ہو گیا؟ پھر میں کہتا ہوں نیک لڑکا، کیا یہ جملہ ہے؟ جملہ نہیں ہے، یہ بھی مرکب ناقص ہے. پھر میں کہتا ہوں زید کا لڑکا، کیا یہ جملہ ہے؟ یہ جملہ نہیں ہے، یہ بھی مرکب ناقص ہے. پھر میں کہتا ہوں لڑکے کے لیے، کیا یہ جملہ ہے؟ یہ جملہ نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے 4 ایگزامپلز رکھی ہیں. یہ لڑکا، نیک لڑکا، زید کا لڑکا، لڑکے کے لیے، یہ چاروں ایگزامپل جو ہیں یہ مرکب ناقص کی ایگزامپلز ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ لڑکا ہے جو کہ مرکب تام کی ایگزامپل ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جو 4 ایگزامپلز آپ نے بورڈ پہ دیکھی ہیں، ان چاروں ایگزامپلز کے حوالے سے 4 مرکبات ناقصہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. اب ذرا تھوڑا سا مزید غور کریں کہ جو پہلی کنسٹرکشن ہے، یہ لڑکا جو کہ مرکب ناقص ہے، یہ کس قسم کا مرکب ناقص ہے؟ یہ ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں اشارے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا. یہ لڑکا تو ایسا مرکب ناقص جس میں اشارے کے لیے لفظ استعمال کیا جائے وہ مرکب اشاری کہلاتا ہے. مرکب اشاری. اب دوسری ایگزامپل پر غور کریں. دوسری ایگزامپل ہے نیک لڑکا. اب مجھے بتائیے یہ مرکب ناقص تو ہے لیکن کیا یہ مرکب اشاری ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اشارے کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا گیا. صحیح. غور کیا تو پتا چلا کہ اس میں صفت استعمال ہوئی ہے، اس میں صفت استعمال ہوئی ہے. پتا چل رہا ہے ہمیں یہ کہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہے. تو ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو مرکب توصیفی کہلاتا ہے. تیسری ایگزامپل پہ غور کریں. تیسری ایگزامپل ہے زید کا لڑکا. مجھے بتائیے زید کا لڑکا مرکب ناقص ہے؟ مرکب ناقص ہے؟ زید کا لڑکا مرکب ناقص ہے؟ مرکب ناقص ہے. مرکب اشاری ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اشارہ استعمال نہیں ہوا. مرکب توصیفی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ صفت استعمال نہیں ہے. مزید غور کیا تو آپ کو پتہ چلا کہ نہ تو اشارہ استعمال ہوا ہے نہ صفت استعمال ہوئی ہے، بلکہ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے. ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا. تو ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا مرکب اضافی کہلائے گا. چوتھی ایگزامپل دیکھیے، وہ بھی ایک مرکب ناقص کی ایگزامپل ہے، لڑکے کے لیے. اس میں کے لیے آپ انگریزی میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ فار. اچھا، فار جو ہے یہ کیا ہے؟ پریپوزیشن. ماشاءاللہ. تو لڑکے کے لیے ایک مرکب ناقص ہے لیکن نہ تو مرکب اشاری ہے، نہ مرکب توصیفی ہے، نہ ہی مرکب اضافی ہے. تینوں میں سے کوئی نہیں ہے. پھر کون سا مرکب ناقص ہے؟ ایسا مرکب ناقص ہے جس میں پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے. تو ایسا مرکب ناقص جس میں پریپوزیشن استعمال ہوگی، ایسا مرکب ناقص جس میں پریپوزیشن استعمال ہوگی مرکب جاری کہلائے گا. مرکب جاری کہلائے گا. تو مرکب تام کے مقابلے میں ہم نے 4 مرکبات ناقصہ پڑھنے ہیں. کون کون سے ہیں؟ مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب جاری. ان میں جو پہلے 2 ہیں وہ تو ناموں سے ہی پہچانے جا رہے ہیں کہ مرکب اشاری ایسا مرکب ناقص ہوگا جس میں اشارہ آئے گا. مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہوگا جس میں صفت آئے گی. صحیح. باقی جو اضافی اور جاری ہے
یہ آپ کے لیے کچھ نئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بآسانی آپ سالو کر لیں گے. تو ہم جو پہلے 2 مرکبات ناقصہ ہیں نا، مرکب اشاری اور مرکب توصیفی، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آج بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے ہم مرکب توصیفی، جو کہ کتاب میں بھی ترتیب کے اعتبار سے مرکبات ناقصہ میں پہلا مرکب ہے، ہم اس کو کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو ہمارا جو ٹاپک ہے مرکبات ناقصہ میں یا مرکب ناقص میں، وہ ہے مرکب توصیفی. تو ہمارا پہلا مرکب ناقص جو ہے وہ ہے مرکب توصیفی. پہلی بات یہ ہے کہ مرکب توصیفی ایک مرکب ناقص ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہوگی، جس میں صفت کا استعمال ہوگا. اور اس کی ایک ایگزامپل اردو میں رکھ کر ہم اس کے پارٹس جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، نیک لڑکا. نیک